بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے بدلتے موسم اور بدلتے سیاسی معاملات، نگراں سیٹ اپ، آئندہ انتخابات اور دبئی میں سیاسی میٹنگ، عوام پر بجلی کا جھٹکا اور نواز شریف کی واپسی اور کس کی رخصتی. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار نزاکت صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میری دوسری مہمان ہے سیاسی، عوامی، معاشی مسائل پہ بڑے گہرے انداز میں بہت اچھا تجزیہ کرتی ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر مبشرہ خان صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. صدر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ بدلتے موسم کی جو ابتدا کے اندر میں نے بات کی، یہ جس طرح موسم بدل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو سیاسی معاملات اس وقت جو منظرنامہ پیش کرے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو کافی چیزیں کلیئرٹی ہیں کافی چیزوں میں کہ الیکشن ہونے جائیں گے اور 12 تاریخ سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایکویلٹی کی بنیاد کے اوپر ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. تمام لیڈرشپ کو، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنی الیکشن کیمپین کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے، تاکہ پوری دنیا میں ہم یہ اپنے تاثر جو انفارچونیٹلی 2018 کے الیکشن میں اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی الیکشن ہوئے، میں پچھلے دنوں رپورٹ پڑھ رہا تھا 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جو یورپی یونین کا ڈیلیگیشن آیا تھا انہوں نے بڑی آبزرویشن اور ریزرویشن دی اس الیکشن کے اوپر. تو میرے خیال میں ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے بہتر ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، اور پاکستان پیپلز پارٹی کنونسڈ ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی اس چیز پہ کنونس کیا جا سکے کہ کسی طرح کی بھی کوئی گیم نہیں ہونی چاہیے اس میں، بلکہ الیکشن فری ہونے چاہیے اور پاکستان کے اندر ایسا فیل ہو پوری دنیا کو. کیونکہ اب دیکھیں پہلے والا دور نہیں ہے کہ آپ 2-3-4 دن بعد اخبارات میں آئے گا. ابھی بھی جہاں دیکھیں نا مردم شماری کی اگر ہم بات کریں تو پرانی مردم شماری اتنا سارا واویلا مچایا گیا، مردم شماری ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس نئے الیکشن کے اندر مردم شماری چینج ہوگی، لیکن پھر وہی والی بات آ رہی ہے ساری. دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں. میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں کل سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو الیکشن کمیشن سے میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے کہ جی ہمیں 120 دن چاہیے اس نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے میں. تو اس میں اگر پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز، تمام سٹیک ہولڈر اگر مل کے میرے خیال میں اگر کوشش کریں تو اس کو 3 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ کر کے نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. اور اس میں بڑا میرے خیال میں جو بالخصوص جو سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی بڑی ریزرویشنز ہیں آلریڈی کہ اس مردم شماری کے اوپر. تو میرے خیال میں الیکشن جیسا بھی ہو لیکن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے بنیادی طور پہ، چاہے نئے پہ ہو. لیکن اگر نئے پہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا بہت اگر ٹائم الیکشن کمیشن مانگتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی، اگر پنجاب کا الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے KPK کا، تو یہ الیکشن بھی کوئی 10-15 دن ڈیلے کر کے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے سب کو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پازیٹیو پاکستان کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن آج میں بھی جس طرح مردم شماری کے حوالے سے بات کروں کہ 120 دن کہہ رہے ہیں کہ اور ہونے چاہیے. جب وقت قریب آتا ہے تو ڈیلے کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں کر لیا جاتا ہے؟ اتنا بڑا عرصہ 1 سال 1.5 سال کے اندر اسی میں اگر وہ لے کے چلتے تو آج ہو چکی ہوتی مردم شماری. دیکھیے بیسکلی ایوری تھنگ از سیٹ، کیونکہ یہ پری پلاننگ ہوتی ہے، اور ابھی جو دبئی میں ان کی میٹنگز ہوئی ہیں دیٹ واز پری سیٹ اگین ہوگی. اور اب جو میں ٹویٹرز پہ کرتی ہوں یا میں کوئی بھی انالیسز دیکھتی ہوں تو انفراسٹرکچر آف دا سٹی وہ اس میں ہم لیک آؤٹ ہیں، چاہے وہ ہم پروونس وائز بات کریں، چاہے ہم اسمال کمیونٹی وائز بات کریں، انفراسٹرکچر ہمارا ہے ہی نہیں. اب آپ پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں، سو کال کہا کہ جناب ان کی گورنمنٹ آئے گی، انہوں نے اتنے پروگریشنز کی ہیں. جب دیکھتے ہیں فیکٹس اینڈ فگر تو وہ کوئی اتنے خاص امپلیمنٹیشن ہوئی بھی نہیں ہوتی. انٹیریئر سندھ پہ یہی حال ہے، 15 ایئر سے ان کی حکومت ہے، انہوں نے کیا پوز اپ کیا ہمیں ایز سٹیزن، ایز اے نارمل سٹیزن آئی وڈ سے، کہ ہمیں جو بیسک جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں وہ ابھی تک دیے نہیں گئے. تو ایز ہیومن
ह्यूमन बीइंग एज अवाम अगर मैं ये बात कहूँ कि इलेक्शंस आएँ या ना हो, दिस इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ द गेम, ये ऑलरेडी प्लान है कि कब क्या करना है. बट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी देखें, जो हमें इश्यूज मेन खड़े हुए वो क्या है. अभी आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर के नॉर्थ कराची में ऑलरेडी उन्होंने लाइट काट दी है सेक्टर 5 और 4 पर. ये एक बहुत बड़ा इशू, जो 15 डेज से उनके पास लाइट नहीं है. पानी का हमें फ़िल्टर वाला पानी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है, वरना अगर नलों में पानी आ जाए वो भी एक बहुत बड़ी आई वुड से कि हमारी अचीवमेंट होगी. तो बेसिक राइट्स की बात करें, वो चाहे अभी इलेक्शन अभी हो देखें ना, या ना हो. आप ये देखें ना, अभी इस वक्त जो है, अभी इनके पीपल्स पार्टी के वो आए हैं, वो कह रहे कि अब मैं करूंगा, लेकिन कराची के अंदर तो उनकी वो सारी चीज़ें नहीं थी. 15 ईयर से देखें ना क्या किया. कराची में अगर करेंगे तो ठीक है, हाँ हमें इलेक्शंस अगर वो वोट मांगते भी हैं तो बट इट शुड बी शोन कि भाई अगर हम फेयर एंड रूल पे बात करें तो हमें क्या एडवांटेजेस है एज ह्यूमन राइट्स, क्या एडवांटेज. डॉक्टर साहब को कहना ये कि चले अगर हम कराची की बात को हटा के सिंध की तरफ भी देखते तो 15 साल हो गए आप लोग, 18वीं तरमीम आपके पास, सारी चीज़ें फैसिलिटीज हर चीज़, तो ना सिंध इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ उठा, ना कराची इतनी. देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो दोस्त भी इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सिंध के अंदर काम नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में कहीं भी जाके देखें आप, जो भी डिस्ट्रिक्ट विज़िट करना चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा थर की मिसाल दी जाती है. लेकिन मैं स्पेशली यहाँ मैडम बैठी हुई हैं डॉक्टर साहबा, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके थर देखें कि थर के अंदर क्या काम हुआ है, और उसके बाद आके इस प्रोग्राम में बैठ के अगर ये क्रिटिसाइज करेंगे तो हम इनके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेंगे. जहाँ तक कराची की बात है, कराची के देखें उसके सर्कमस्टांसेस की तरफ से बात करते मैं आता हूँ कि डॉक्टर साहब को वो जवाब के उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ देखी है आप? मेरे ख्याल में थर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है ना, ये थर में मेरे ख्याल में कोई महीने में 1-2 चक्कर हमारे लगते हैं लाजमी थर के अंदर. जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर थर के अंदर मौजूद है, और जहाँ पे मतलब जो भी जिस तरह फैसिलिटेट किया गया थर के लोगों को, हाँ कुछ इश्यूज हैं, बहुत सारे अर्ली मैरिजेस का एक इशू था जिसमें लेजिस्लेशन हुई, और उसमें जो हमारा मिठी हॉस्पिटल है वो राउंड दी क्लॉक अब काम कर रहा है इसके ऊपर. कुछ इश्यूज हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं मानता कि सारे काम हो चुके हैं. एजुकेशन का है, देखिए आप जाएं तो सही ना थर के अंदर के जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ है, जो स्कूल बेहतर करने, अच्छा जो स्कूल गोश्त स्कूल थे जो परवेज मुशर्रफ के दौरान अरबाब रहीम साहब ने उन एक कमरे के स्कूल बनाए थे, वो सारे क्लोज किए गए, वो सारे बंद करके उन सारे स्टाफ को एक मेन स्कूल के अंदर जो जिसके अंदर बच्चों की भी ज़्यादा तादाद है. और फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएं, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना बुरा नहीं है. हेल्थ के ऊपर अगर बात करें तो मेरे ख्याल में हेल्थ पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध वाहिद सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद है. पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ से इलाज करवाते हैं. लीवर ट्रांसप्लांट 1 करोड़ रुपए का इलाज हिंदुस्तान कर रहा है, जबकि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान का इलाज फ्री हो रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. कराची के अंदर सिटी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 1 करोड़ का जो लिवर ट्रांसप्लांट आप बात कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है वगैरह के हवाले से मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ. आप पहले सुन लेना, आपने पूछा है तो मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ. अब मैं आपके लिए हैरानगी की बात होगी कि अब यूरोपियन कंट्रीज से आके वहां पे लोग इलाज करवाते हैं. अभी 2 ऑपरेशन हुए वहां पे लिवर के ना. तो ये सारी देखें, जो आप डिस्क्रेडिट जरूर करें, जो आप समझती हैं कि अच्छे काम हुए, आप उसको अप्रिशिएट करें. जो अच्छे काम नहीं हुए, एक जो एनालिस्ट होता है, एनालिस्ट का काम ही यही होता है कि वो पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म करे. इस साल ये जो साल गुजर रहा है ना, इस साल 25,000 लोगों ने NICVD कराची से आके, पंजाब KPK GB AJK के लोगों ने 25,000 लोगों ने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ओपन हार्ट सर्जरी करवाई है. कोई मिसाल दे सकती हैं आप पूरे पाकिस्तान के अंदर? फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपए का किसी का. अगर खुदा न ख्वास्ता हम तीनों में से यहाँ पे किसी को अगर चेस्ट पेन हो जाता है, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे आपको चेस्ट पेन यूनिट मिलेगा. इस तरह की सहूलतें कहीं भी नहीं है. सिर्फ सिंध के अंदर क्रिटिसिज्म कर देना और एक परसेप्शन क्रिएट कर देना. हाँ, कराची के इश्यूज इसलिए हैं कि कराची होस्टेज रहा है. कराची एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास रहा है
کہ جس میں نہ آپ بول سکتے تھے، نہ میں بول سکتا تھا، نہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کا کچھ بگاڑ سکتی تھی. وہ 1 2 3 گنتے تھے تو شہر بند ہو جاتا تھا. وہ 9 بجے رات کو گانے سٹارٹ کرتے تھے، صبح 5 بجے. سر 2016 ہوا ہے نا، 2016 کی بات ہے سر. 16 نہیں 16 کی بات ہے نا. اس کے سر میری سن لینا، اس کے بعد شہر کس کے پاس تھا؟ اس کے پاس وسیم اختر صاحب کب گئے؟ اب ہمیں موقع ملا ہے کام کرنا. دیکھیں میری سن لینا، جو بجٹ وہی بجٹ مرتضی وہاب صاحب کو ملا جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، بہتر ڈیلیور کیا ہے. میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ جب مرتضی وہاب شہر چھوڑے گا تو اس شہر کے اندر بہت ساری چینجنگ ہوگی. ٹھیک جی. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ کچھ کہہ رہی تھیں پھر؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایون اگر مرتضی وہاب کی جیسے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایشوز ہماری سٹی، اگر ویسٹیج کی بات کریں، سمپل کچرا اٹھانے کی اگر ہم بات کر لیں، یا الیکٹریسٹی کی بات کر لیں، یا ہم پانی کی بات کریں. آپ نے ایک مثال، ایک چھوٹا سا گاؤں کی بات کر دی، تھر. آئی ہیو بین ٹو تھر. میں وہاں پہ گاؤں نہیں ہے، ڈسٹرکٹ کی بات کی. میں جا چکی ہوں، وہاں پہ کام کر چکی ہوں. میرے انٹیریئر سندھ میں بھی اکثر جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ میں کام کرتی ہوں. تو مجھے جو ڈیفیکلٹیز دکھتی ہیں، جو کراچی میں جو سہولتیں ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں. بٹ ہر کوئی اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس اتنے وینچرز نہیں ہوتے کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بڑے سے شہر میں جا کے وزٹ کریں. دیٹ یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ. سیکنڈ چیز، اگر آپ میگا سٹی کی بات کرتے ہیں جو انٹائر آئی وڈ سے کہ پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، چھوٹی سی میں مثال بات کر رہی ہوں. الیکٹریسٹی کا پرابلم وہی ہے، ہمارا ڈرینیج کے پرابلم یہ، اب تھوڑی سی رین ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گٹر نالے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک الگ ایشو شروع ہوتے ہیں جو ہیپیٹائٹس سی میں آپ کی گورنمنٹ نے بھی کافی انیشیٹ لیا کہ بھئی فری وہ کریں، علاج کریں اینڈ فری انالیسس کریں ڈاکٹرز پہ. یہ میں واقعی میں مانتی ہوں. بٹ دی ادر تھنگ از کہ واٹ اباؤٹ دا نارمل نیسیسٹیز جو ہماری سٹی میں ایک ایشوز ابھی تک ہے، اٹس ٹاپ آف دا لائن. وہ تو آپ بھول جائیں نا کہ ہم نے اتنے ڈیم کر لیا، ہم نے یہ کر لیا. ہم نے پانی کو اسٹوریج کا کیا کیا ہم نے؟ اچھا، اس کا میں اگر پرمیشن دیں تو میں اس کا 1 منٹ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تھوڑے سے فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر جاتے ہیں. 5000 بندہ ڈیلی کراچی میں انجیکٹ ہوتا ہے. 5000 بندہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ جو اس چیز کو اینالائز کرتے ہیں کہ کتنے لوگ روزانہ کراچی آتے ہیں اور روزانہ کراچی سے کتنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر 5000 بندہ آتا ہے تو 700-800 بندہ واپس جاتا ہے کراچی میں. جب اس شہر کے اندر ہم انفارچونیٹلی اس شہر کے اندر رہتے ہیں ہم سارے لوگ، جس میں 15 سے 20 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آئی ڈی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی شناخت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب شہر جب اتنے لوگ انجیکٹ ہوں گے، آپ بجٹ سارے وہی رکھیں گے، آپ صحیح طرح سے مردم شماری نہیں ہوگی، صحیح طرح سے لوگوں کو گنیں گے نہیں، تو یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ دیکھیں ادارے کرتے ہیں نا، ادارے کرتے ہیں. اس کے اوپر جو ہماری جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جتنی سی ایم صاحب نے اس دفعہ لڑائی لڑی ہے اس کے اوپر، میں ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. جتنی پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، پی ٹی آئی والوں نے بھی بات کی، سب نے بات کی اس کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں کرنے والی ہیں، میرے خیال میں اب ہمیں اس چیز سے نکل کے جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں ان کو گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو نہیں ہوئی ہے، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کوئی فرشتوں کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نے سب کچھ کر لیا. ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پہلی دفعہ ہسٹری میں کراچی اور حیدرآباد شہر کے میئر ہمیں ملے ہیں پیپلز پارٹی کو. میں آپ کو آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کلیئر انسٹرکشن دیے ان دونوں میئر کو کہ مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. ہم ساری چیزیں اب ان کے پاس اویلیبل ہیں، کسی طرح کے کوئی ہیڈلز نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ بھی ہماری ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی ہماری ہے. اب جا کے ہم امید کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد اگر مرتضی وہاب صاحب 2 سال 3 سال کے اندر ڈیلیور نہ کر سکے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا. میں بھی کرٹیسزم کروں گا مرتضی وہاب صاحب کے اوپر. لیکن ایک شہر اتنے بڑے تسلط سے آزاد ہوا، دہشت گردی اور انتہا پسندی اتنی زیادہ تھی کہ 30 سے 35 لوگ روزانہ مار دیے جاتے تھے زبان کی بنیاد کے اوپر. تو پھر اس کے جو آفٹر شاکس تھے وہ تو ہونے تھے. اب ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. ہمیں امید دلانی چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے پاس جن پرابلم کا ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے وہ میں بھی فیس کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہی ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. ہماری پانی یہ تھوڑی پوچھ کے آتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی والوں کے گھر جا رہا ہوں تو دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے گھر نہیں جاؤں گا.
پانی ہر ایک کی ضرورت ہے, سب کے پاس ہونا چاہیے. ہمیں جو اس دفعہ جو پرائم منسٹر پاکستان نے جہاں پہ آ کے کمٹمنٹ کی ہے, جو ہمارے فنڈز رکے ہوئے تھے, جو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اس صوبے کو آن نہیں کیا تھا, وہ ساری چیزیں اب پائپ لائن میں آئی ہیں. اور انشاءاللہ میں کیونکہ میں میٹنگز میں بیٹھتا ہوں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی اون نہیں کرتا کراچی یا پاکستان کو. جھوٹے وعدے جو میں دیکھتی ہوئی آئی ہوں انفارچونیٹلی. اگر میں ایجوکیشن سیکٹر میں بات کروں سلیم صاحب, تو آپ کو پتہ ہے 22.8 ملین بچے جو ہیں وہ ایج 6 سے 16 ایئرس تک اسکول گوئرز نہیں ہیں. واٹ اباؤٹ دیٹ سیکٹر؟ ایجوکیشن میں ہم کہاں لاس کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ دیکھیں کراچی جیسی سٹی میں کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 3 سے 4 بچے ہوں, اگر نارمل اسکول فیس اگر آپ دیکھیں دیٹ از 20,000 15,000 پر چائلڈ, پلس آپ کو ایڈیشنل کاسٹ بھی آتی ہے, یعنی ٹیکسٹ بکس اینڈ اسٹیشنری کے تو علاوہ 1 لاکھ ڈونیشن دینے پڑتے ہیں یا 50,000 ڈونیشن دیتے ہیں. تو وہ جو طبقہ جو ہمارا یوتھ کا طبقہ ہے, جو اپ برنگنگ ہے, جس سے ہمیں ہوپ اور امیدیں ہیں کہ وہ آگے کچھ کر پائیں, اس قسم کی وینیوز میں I would say انیشیٹ لیں, تو وہ کہاں جائے گا؟ ایک سوال کروں سر, مسائل کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسمبلی کے اندر جو نا عموماً ایک کو نیچے ایک کو اوپر, ہماری پارٹی ہمارا وہ ہمارا یہ, اس سے ہٹ کے کب عوام کے مسائل کی طرف کوئی بات ہوتی ہے؟ عوام کے مسائل کے لیے کون بولے گا؟ آپ لوگ اسمبلی والے نہیں بولیں گے, یہاں نہیں بات ہوگی. جو ممبران جو دیکھیں اس ملک کی انفارچونیٹ کیا ہے کہ ہمارے جتنے ممبران اسمبلی ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ لیجسلیشن کریں اور لیجسلیشن کر کے اداروں کو دیں کہ یہ کام کر کے دے دیں, لیکن ادارے اس طرح سے کام نہیں کر رہے. میں میڈم کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تھوڑا سا اگر آپ ایجوکیشن کے اوپر کسی دن ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, میں ان کو سارا بریف کر دوں کہ ہمارے جو منسٹر ہیں سردار شاہ صاحب, انہوں نے کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی, کتابیں فری دینے کی کوشش کی, اور ان لوگوں کو ان بچوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ آ کے اسکول میں پڑھیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جو گورنمنٹ کی, یہ گورنمنٹ, لیکن یہی پرائیویٹ والے جب کر رہے ہیں تو اس کے پاس سارے کے سارے لوگ آ رہے. دیکھیں بہتر ہوئے جو اسٹیٹسٹکس کی بتا رہی ہیں, میں کل چیک کر کے میں آپ سے شیئر کر دوں گا. دیکھیں وہ بہتر ہوئے, لیکن ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بہتری کی طرف ہی لے کر رہے ہیں, لیکن بات ساری ہے کہ ہمارے مسائلوں کو حل کون کرے گا؟ اسمبلی کے اندر حل نہیں ہوں گے, وہاں پہ حل نہیں ہوں گے. جب کوئی بات ہوتی ہے, کوئی میٹنگز ہوتی ہے, پریس کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی سوال کرتا ہے, اس سے تھوڑا سا تلخ سوال ہو جاتا ہے, میں اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے تمام لوگوں کو دیکھیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں پوری دنیا گھوما ہوا, مجھے پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کیسے سسٹم چل رہا ہے. پوری دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں, چاہے لیجسلیٹر ہیں یا عام پبلک ہے, وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے سوچتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی میری پارٹی اوپر ہو یا اس کی پارٹی نیچے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو, چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, سول بیوروکریسی ہو, جوڈیشری ہو, پولیٹیکل فورسز ہوں یا صافی حضرات ہوں, ان سب کو مل کے ہمیں سب سے پہلے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ ایجوکیشن میں جیسے پورے ورلڈ میں ہے, نام میں نہیں لینا چاہتی, کچھ ممالک اس پار بھی ہے, بٹ ایجوکیشن اگر ہم فری کر دیں اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے پرائیویٹ سسٹم یہ ختم کرتے ہیں, اٹس اے بگیسٹ ریونیو جو جنریٹ ہو رہا ہے. اور اس وقت ہم آئی وڈ سے کہ پیرنٹس بھی پریشان ہیں کہ بچوں کو میٹرک میں ڈالا جائے یا اور اے لیول میں ڈالا جائے. اگر جس کو میڈیکل میں جانا ہوتا ہے تو وہ ریکوائرمنٹ ہماری بورڈ کی, سندھ بورڈ آف گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ میٹریکولیٹ ہونا ضروری ہے, تب آپ کو میڈیکل میں ایڈمیشن ملے گا. جو آئی وڈ سے کہ او اینڈ اے لیول کی طرف ہے, وہ پھر اف دے ڈیسائیڈ کہ نہیں ہمیں میڈیکل میں ہی جانا ہے اور ہمیں اپنے کراچی میں رہ کے ہی ایجوکیشن لینی ہے, تو وہ دھکے کھاتے ہیں سلیم صاحب. ان کو ایڈمیشنز نہیں ملتے, ان کو سیکنڈری سپورٹ سے بولا جاتا ہے کہ واپس جائیں جی, آپ اگر آپ میٹریکولیٹ ہو تب جا کے ہوگا. تو وائی ہمارا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے؟ بینگ اے سٹیزن ہر شہری کا رائٹ ہے کہ ایجوکیشن فری ہونی چاہیے جو پورے ملک میں.
جسٹ امیجن کہ ایون اگر آپ ایجوکیشن فری نہیں کر سکتے ہیں, اگر ریونیو بڑھانا ہے تو آپ جو پرائیویٹائزیشن جو اسکولز اینڈ کالجز کے ہیں وہ ختم کر دیں. اس کو دیکھیں اتنا اس بڑا میں تو ایسے ایک تو دم کوئی سے ختم نہیں ہو ایک دم سے سکتا. ایک دم سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ آپ کی جو سجیشن میڈم کی جو سجیشن ہے یہ بہت اچھی ہے. میرے خیال میں ایک غریب بچے کو تو اپارچونٹی ملتی ہی نہیں ہے نا کہیں جانے کی. میرے خیال میں یہ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ صرف ایک صوبہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر سب اکراس دی بورڈ پورے پاکستان کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ایجوکیشن کے اوپر مسائل حل ہو سکیں. اس کی مثال جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں پوزیٹیو پاکستان کی بات کرنی چاہیے, ہمیں پوزیٹیو ساری چیزوں کو اس کی طرف جانا ہے, لیکن مجھے اشارہ بریک کرو, بریک کے بعد پھر اسی گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. صدر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح آپ دونوں حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوزیٹیو پاکستان کی بات کرنی چاہیے, لفظوں کے پوزیٹیو پاکستان سے نکل کر ہم مثالی پاکستان کی طرف بڑھیں, پریکٹیکلی پاکستان کی طرف بڑھیں, تو آپ کے جو یہ سیاستدان ہیں بلاول بھٹو صاحب یا اس میں سے کوئی بھی جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, یہ کوئی ایسی مثال دیں جو پروٹوکول کی جو آپ دیکھتے سچویشن, اتنی گاڑیاں, اتنی ساری چیزیں, ادھر الیکٹرک کے بلوں کی دیکھا جائے تو اتنا سارا بل آ رہا ہے, لوگ ذہنی مریض ہے. جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر نیگیٹو سیاستدان کے ذہن کے اندر بنتا جاتا ہے. دیکھیں ایک تو چیز یہ کہ ظاہر جو پاکستان کے حالات ہیں, ظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں کہیں بھی سیفٹی نہیں ہے. ظاہر ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کریں, اور بالخصوص آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی, تو آپ کے سامنے محترم بینظیر بھٹو شہید کا ایک ایسا حادثہ ہوا کہ اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کم از کم ختم کر. لیکن یہ میں آپ کو دیکھیں میری سن لینا, چیئرمین صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ ٹوٹلی گورنمنٹ سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں جاتا. وہ خود اب چیئرمین صاحب اپنے پیسوں سے ان کی ساری سیکیورٹی ہوتی ہے, چاہے ان کے ساتھ 2 گاڑیاں یا 3 گاڑیاں یا جتنے ان کا سٹاف چل رہا ہے, وہ سارا چیئرمین صاحب کی سیکیورٹی سٹاف کا. میں بالکل ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ چیئرمین صاحب کے ساتھ کوئی سنگل پولیس موبائل بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنی ان کی جو 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں ساتھ میں سیکیورٹی کی وہ چلیں. بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جب ظاہر ہے ملک ایسے حالات سے گزر رہا ہے جہاں پہ 80% لوگ آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں, تو ایسے میں ظاہر ہے کوئی پروٹوکول سے گزرتا ہے, کوئی ساتھ میں گارڈ وارڈ لے کے گھومتا ہے, تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. اور میں نے بھی کم از کم, میرے ساتھ بھی گارڈ تھے, میں نے بھی آج کل چھوڑے ہوئے, اس لیے کہ کوشش کرتے ہیں کہ بغیر اس کے ہی چلیں تاکہ ایک لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور کسی طرح کے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو باقی سارے کام چھوڑ کے اس کی طرح توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین کرنا ہے, اور ہمیں جب لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا تو کسی کو بھی سیکیورٹی ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ از اٹ ویری ہارڈ کہ ہم شہری بھی سیکیور نہیں ہے, نیڈر پولیٹیشین بھی سیکیور نہیں ہے, تو ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ لوگوں کو اتنے پروٹوکول کی ضرورت ہے, آپ لوگ اتنے انسیکیور ہیں, سیف نہیں ہیں, تو ہم شہری کہاں جاتے ہیں؟ آپ یہ بھی تو سوچیں, ہو از ان چارج فار آل دس سیکیورٹی وائز. اگر آپ بات کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ انٹرنل ہماری کوئی سول وار تو ہو نہیں رہی ہے, تو ہم کس چیز کا کہیں؟ آپ لوگوں کو دوسرے طرف سے ایشوز ہوتے ہیں کہ بھئی پولیٹیکل ایشوز نہ ہو جائے, تھریٹس نہیں ہو جائے یا اٹیک نہ ہو جائے. ہمیں تو عام دن پہ اگر ہم روز مرہ میں اگر صرف سبزی لینے جا رہے ہیں یا دودھ لینے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. سو وائی ناٹ سیفر سیکیورٹی وائز کراچی؟ آئی مین اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں, کے پی کے میں چلے جائیں, ایون تھر پہ میں جا چکی ہوں, کافی دفعہ جا چکی ہوں. آئی ہیو نیور ریکوائرڈ, میں نے خود گاڑی ڈرائیو کر کے میں گئی ہوں, مجھے کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں تھی. بٹ ان کراچی شہر مجھے گارڈ بھی بٹھانا ہے, مجھے ڈرائیور بھی بٹھانا ہے, اور مجھے صرف اگر یہاں سے نکل کے مال تک جانا ہے تو مجھے یہ سیکیورٹی چاہیے. وائی؟ دیکھیں ایک چیز تو جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ تو خیر کہیں بھی پوری دنیا میں زیرو ہو ہی نہیں سکتے. اب پوری دنیا میں آپ نیو یارک جیسے شہر میں, لنڈن جیسے شہر میں دیکھیں, آپ اٹھائیں گے نیو یارک از ورلڈ نمبر 1,
ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے. آئی مین آپ اٹس لائک یو واکنگ ان ٹو اے میکسیکو سٹی, تو وہ اس کی تو بات نہ کریں کیونکہ ان کا لا اینڈ آرڈر بہت اسٹرکٹ ہے. ہم اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, کیوں نہیں اتنے سال ہو گئے 25 years 20 years, نہ آپ لوگ سیکیور ہیں نہ ایز اے سویلین ہم لوگ سیکیور ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات دیکھیں اور آگے بڑھاتا ہوں. اس طرح ہے کہ ڈاکٹر سردار صاحب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میں ہم تھانے میں جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پولیس نہیں ہے, ہمارے پاس نفری نہیں ہے, ہمارے ساتھ پرابلمس ہے. لیکن جب یہی کرونا کی بات آتی ہے تو 6 بجے ایسے ہی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہے, کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو اگر آپ آج سے 7-8 سال پہلے کی کمپیئر کریں تو میرے خیال میں 80% کراچی شہر بہتر ہوا ہے. جس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی جانیں لی جاتی تھی, اور آج میرے خیال میں بہت بہتر ہے کراچی. اور کراچی مزید بہتر اس لیے اس طرح ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے ہم کیمرے کی طرف جائیں گے, اگر پورے شہر کے اندر کیمرے لگیں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کرائم کر سکے کم از کم. تو میرے خیال میں ہمیں یہ جو انیشیٹو ہے, میئرز ہیں, یہ سارے لینے پڑیں گے, اور اس کے بعد ہی ظاہر سیکیورٹی کا ایشو بہتر ہو سکے. اتنا بڑا ہوا ہے اگر ایون ناؤ اٹس ریئلی ہارڈ کہ آپ اسٹریٹ پہ واک نہیں کر سکتے ہیں. سمپل آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے صرف ایک نارمل ایز اے ہیومن بینگ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر چھوٹے سے بھی پرابلم کے لیے ہمیں نیچے اپنے بچوں کو گیٹ تک, اسکول کے گیٹ تک پہنچانا ہوتا ہے, تو ان کے اسکول کے گارڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہمیں پروٹوکال کرتے ہیں کہ بچے ایک دم سے کہیں کڈنیپنگ نہ ہو جائے یا گاڈ فوربڈ کوئی ایشو نہ ہو جائے, تو وہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں. نہیں کافی ہوتے ہیں. لیکن اسٹریٹ کرائم کا میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور پولیس چیف نے کافی ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں ان دنوں میں. تو وہاں ہوتے بلاول ہاؤس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی آتی رہتی, تو کیا ایسی چیز آنے لگی ہے, یہ کیا ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جس سے ہم یہ سمجھیں کہ اب کراچی کے اندر کچھ نہ کچھ. اس کا حل تو یہی ہے کہ پورے شہر کو ظاہر ان کیمرہ کریں اور ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوں, جہاں پہ کرائم ہو ایک کنٹرول روم ہو جہاں سے ساری چیزیں مانیٹر, اس پہ ورک ہو رہا ہے. انشاءاللہ میرے خیال میں جلدی ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے ڈکیت اور اس کو تھانے لے کر آتے ہیں, تو اس کے بعد جتنا پروسیجر ہے کہ اس کی کوئی رپورٹنگ کرانے کے لیے اس لیے نہیں آتا کہ وہی ڈکیت تھانے کے اندر کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ تیرے کو میں چھوڑوں گا نہیں. اس سامنے والے بولتا ہے کہ یار اگر میں نے اس کے پیچھے کچھ کیا یا وہ کیا, اس کو پتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد وہ آ کر اس کو مارے گا. یہاں کوئی بھی چیز دینے کے لیے وہ ہے نہیں. یہاں ایسا سسٹم خراب ہو گیا ہے. عدالتوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی اپنا اپنا رول ادا کریں. کوئی ڈیم بنا رہا ہے, اور آج میں چیف جسٹس صاحب پاکستان کو کل دیکھ رہا تھا عمر عطا بندیال صاحب کو کہ جی وہ آبادی کم کرنے کے اوپر لیکچر دے رہے تھے. تو میرے خیال میں جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے. ہر بندے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. سب کو اپنا دیکھیں. میں اگر آپ تھوڑی سی بات کروں کہ کراچی کے حوالے سے کہ الیکٹرک کے حوالے سے بہت لوگ پریشان ہیں. ابھی جو بل آئے وہ اتنا بڑے بڑے بل آئے کہ آدمی جو ہے نا ذہنی مریض ہو گیا. اس کے اوپر آپ ماشاءاللہ 15 سال سے جو ہے سندھ کی حکومت کے اوپر وہ کر رہے ہیں. یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں نے عوام کے اس مسائل کے حوالے سے کیوں بات نہیں کی کہ بھئی یہ اس طرح کی چیزیں, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں کے الیکٹرک کا ایک تو کے الیکٹرک جو محکمہ ہے وہ تو فیڈرل سبجیکٹ ہے نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جتنا کے الیکٹرک کے اوپر پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ کیے, ریسنٹ آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیاری کے دوست آئے اور وہاں پہ پروٹیسٹ. دیکھیں ظاہر ہے میں اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے کے الیکٹرک, اور بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہوں یا پولیٹیکل پارٹیوں کا شیلٹر لے کے بیٹھے ہوں, وہ سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اب وقت آگے ہے کہ اس کے اوپر میرے خیال میں سب کو سٹینڈ لینا پڑے گا, چاہے پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے, جو سندھ کے سٹیک ہولڈر ہیں زیادہ, ان سب کو اس کے اوپر انیشیٹو لینا پڑے گا اور اس سے جان چھڑانی پڑے گی. اور میرے خیال میں کھربوں روپے کما کے یہ چلے گئے یہاں سے, جو کاپر کی تاریں بیچ دی اور پتہ نہیں کیا کیا اسکینڈل اور ساری چیزیں. اور آپ یقین کریں کہ جو کے الیکٹرک کے مزدور تھے وہ میرے خیال میں 90% مزدور تو بھوک سے مرے, اور مطلب وہ ان کی جو قسم پرسی ہے وہ ان کی لیبر یونین جو تھی وہ سارے سب کو انہوں نے نکال دیا. ایک ہی
آرڈر سے ان کو سب کو فارغ کیا ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ لوگ سب کے سب بات تو کرتے ہیں, کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جا کے کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں, جیسے جماعت اسلامی لگی ہوئی کے الیکٹرک کے حوالے سے. تو آپ بھی کوئی ایسی چیز, جیسا بھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کی, بھائی یہی سارے ایشوز کو آپ لے کے جائیں نا. آپ قومی حوالے سے بھی لے کے جا سکتے ہیں, صوبائی حوالے سے بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلے اس کو کون حل کرے گا. عوام کے اگر یہ والی داد رسی ہو جائے تو لوگوں کے ذہن جو ہے نا آپ کی طرف بہت موو کریں گے, خود بخود مائل ہو جائیں گے. جی بالکل, آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ بالخصوص کے الیکٹرک کے اوپر جتنے سیریس ریزرویشن ہے کراچی کے لوگوں کے, ریزرویشن کیا بلکہ بددعائیں ہیں کراچی کے لوگوں کی, اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے میری پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے یا کسی ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں, وہ سارے مجرم ہیں اس چیز کے کہ جو کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ کے الیکٹرک کو سپورٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے اس کو پرائیویٹائز کیا ہے اب وہ قبر میں چلے گئے, ان کے اوپر بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جس طرح اس سفید ہاتھی کو کراچی کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے, چاہے میری پارٹی ہے یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, جس طرح آپ سارے دوست اس میں آواز اٹھاتے ہیں. جس طریقے سے اگر میں کیک الیکٹرک کو ہٹا کے ٹینکر مافیا کی بات کروں تو پانی کا جس طریقے سے ٹینکر مافیا جو جس طریقے سے کراچی کو اس طریقے سے وہ کر رہا ہے, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جس علاقے میں جاؤ 10,000 کا بھی ٹینکر چل رہا ہے. یہ مطلب دیکھیں جو 6 آئیڈنٹ جو سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے, گلزار صاحب نے کراچی رجسٹری سارا عرصہ چلائی, اور یہ آپ کے پڑوس پہ جس طرح انہوں نے ایک پلازا توڑا تھا, وہ کراچی رجسٹری میں 6 یا 7 آئیڈنٹ ہیں جن کو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے, اور وہ سپریم کورٹ سے اجازت ملی ہوئی ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی رجسٹری کا جو کیس اٹھا کے دیکھ لیں, سپریم کورٹ نے ان کو 6 آئیڈنٹس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ 6 آئیڈنٹ چلائیں. 6 یا 7 ہیں, مجھے ایگزیکٹ فگر کا نہیں پتا, یہ سپریم کورٹ کی اجازت سے چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز کا میں آپ کو, جو پرائم منسٹر پاکستان نے اس دفعہ کے سی ایم ہاؤس میں K4 پروجیکٹ کے اوپر بات کی اور اس کے لیے جو بجٹ میں پیسے رکھے گئے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ 1 یا 1.5 سال کے اندر کراچی میں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ 80 to 90% انشاءاللہ ریزالو ہو جائے. یہ لفظوں کی باتیں ہوگی یا ابھی جتنے بجٹ جو پچھلی گورنمنٹ تھی, میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا, چاہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ان سب لوگوں نے بجٹ کے اندر پیسے نہیں رکھے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 1 سے 1.5 سال کے اندر یہ سارے حل ہو جائیں گے. اگر آپ کی حکومت کے اندر بجٹ میں پیسے رکھے نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہے حکومت, کیونکہ ابھی جو سیاسی جو چیزیں دیکھیں, ابھی جو دبئی میں میٹنگ ہو رہی ہے, میرا تیرا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں بجٹ میں رکھ دی جاتی ہیں وہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے, وہ بجٹ سے نکل نہیں سکتی کسی صورت میں. کل ہماری گورنمنٹ آتی ہے نہیں آتی, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے نہیں آتی, دبئی کی میٹنگز کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں. دبئی کی میٹنگ میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی اس کو مل کے ساری پولیٹیکل پارٹیاں اس کو سپورٹ کریں گی. ایک چیز طے ہوئی ہے, باقی کوئی چیز, ہمارے سارے حلقے اوپن ہوں گے, ہم کسی کے ساتھ الائنس میں نہیں جائیں گے الیکشن سے پہلے. ہاں لوکلی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن ہم الیکشن میں الائنس کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. الیکشن کے بعد دیکھیں گے اگر پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے تو اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو دھڑے بنے, ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو سیٹیں ملیں, لیکن پیپلز پارٹی اس چیز پہ کنونس ہے کہ پورے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تاکہ پوری دنیا کو آپ اپنا ایک فیس دکھا سکے. دیکھیں برابر میں ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے, وہاں الیکشن ہوتا ہے 2 یا 4% ان کی ریزرویشن ہوتی ہے, اور جو انٹرنیشنل آبزرور آتے ہیں الیکشن پہ وہ پورے آرٹیکل شکاگو ٹریبیون جیسے اخبار لکھتا ہے کہ جی ہندوستان کا جو الیکشن ہے وہ پوری دنیا میں ڈائنامک الیکشن ہے. تو ہم پیپلز پارٹی ایک پروگریسو اور ایک لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی بنیادوں پہ اوپر بدماشی نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی ادارہ کسی کو روکنے کی کوشش نہ کرے. یہ پارٹیاں توڑنے اور جوڑنے کی سیاست ختم ہونی چاہیے. ایم کیو ایم سے کبھی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں, کبھی کاف لیگ بنائی جاتی ہے, کبھی ملت پارٹی بنائی جاتی ہے, کبھی پیٹریاٹ بنائی جاتی ہے. یہ ساری دکانیں بند کر کے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرینتھن کریں, ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹرینتھن کریں. ایک پولیٹیکل
पार्टी अपनी पावर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आज़ादाना इलेक्शन की सूरत में शिफ्ट करे, फिर जाके पाकिस्तान के अंदर आइडियल डेमोक्रेसी भी होगी और ये सारी जितनी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सारे प्रॉपर तरीके से इदारे काम करेंगे। लेकिन जब आप इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, एक आर्मी चीफ उठ के आखिरी दिनों में ये ऐलान करता है कि जी हम पहले कर रहे थे अब नहीं करेंगे, तो फिर आप बताएं ना कि इसमें पॉलिटिशियन का क्या कसूर है? अगर मैं ये कहूँ कि निगरान वज़ीर आज़म आप लोग ला रहे हैं या नवाज शरीफ साहब ला रहे हैं? देखें, निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने एक यहाँ पे एक पूरे इस प्रोसेस को जिस तरह एक मशकूक किया है इसहाक डार साहब का नाम कोट करके, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ज़ाती तौर पे भी, और पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट का काम ये होना चाहिए कि वो आए, अब इदारों की लुक आफ्टर करे और इलेक्शन करवाने के बाद स्मूथली ट्रांजैक्शन दे के वो वापस चली जाए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अगर हम अपने किसी बंदे को, अपने किसी मुलाजिम को, रिश्तेदार को मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म बना के उसको प्रोलॉन्ग करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ की मुखालफत भी करेगी और पीपल्स पार्टी की खुली जंग होगी इनके खिलाफ अगर ये इस तरह का इकदाम करेंगे। तो ये तो आप इस एहतजाज के अंदर आएंगे, मतलब कि इस हो ही नहीं सकता ना, कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे ये? पीपल्स पार्टी बड़ा स्टेक रखती है असेंबली के अंदर और ये हो ही नहीं सकता कि आपने किसी मामे चाचे फुफे को बना के आप उसको 4 साल तक खींचें। अक्सर आपको उन लोगों के हमेशा ये बात सुनी गई है कि वो ये चाहते हैं कि जैसे पीटीआई अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, आपके पार्टी अक्सर कहती है, बहुत सारी पार्टी ये कहती है कि पीटीआई को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो 9 मई को हुआ था, कब हुआ? 9 मई को जो हुआ, जो आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले हुए, जो उनके अंदर कल्प्रिट्स हैं, जो लोग सामने, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो गिवन हमारे जो लॉज हैं उनके मुताबिक उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ लेके पूरी होल एक पार्टी को अगर आप उसको डैमेज करेंगे, अगर आप उसको आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन से दूर रखेंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नहीं मानेगा। मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के चेयरमैन साहब तकरीरें कर रहे हैं, जो उनका कसूर है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जो आम पॉलिटिकल वर्कर है? हम उनकी आवाज उठाते हैं। मैंने 2-3 सेमिनार में बात की, खुल के बात की, वहां पे रिटायर्ड जनरल भी बैठे हुए थे। मैंने कहा एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कैसे आप बंद करके आप इलेक्शन करवा सकते हैं? तो मेरे ख्याल में हमें, हालांकि पीटीआई से हमारे कितने इख्तलाफात हैं, हमारी लीडरशिप के साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन अगर हम भी वही काम करेंगे जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हुआ, परवेज साहब के साथ हुआ, अद्दी फरियाल के साथ हुआ, तो फिर हम में और उनके क्या फर्क रह जाएगा? पॉलिटिकल मैच्योर, मैं आपको बताऊं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहाँ बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही सवाल पूछा गया। चेयरमैन साहब का क्लियर स्टांस था कि हम पाकिस्तान के अंदर पार्टियों और तोड़ने जोड़ने की सियासत को मुस्तरद करते हैं और मुखालफत करते हैं, इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियां नहीं तोड़नी चाहिए। आज ये जो पार्टियां बन रही हैं, कोई इस्तेकाम पार्टी बना रहा है, कोई पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना रहा है, ये सारी चीजें, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पहले भी होती रही है ना। तो उसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि सिंध के अंदर माहौल बड़ा अच्छा है और वहाँ जो है माहौल थोड़ा सा माइनस प्लस है, तो इस वजह से नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहीं भी हो, चाहे सिंध के अंदर हो, पंजाब के अंदर, केपी के जीबी में हो, एजेके में हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारों को, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, अपने अपने डोमेन में रह के उनको काम करना चाहिए। जिसका काम नहीं है, अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डॉक्टर साहब को पता है कि ये पार्टियां कौन तोड़ रहा है। अभी पीटीआई कौन तोड़ रहा है? एक दिन कहते हैं हमें गोली मार दो, दूसरे दिन कहते हैं हम सियासत छोड़ रहे हैं, तीसरे दिन वो फिर इस्तेकाम पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, इस तरह हम व्यक्ति तौर पे फायदा ले सकते हैं, जी। लेकिन हम पूरी दुनिया में क्या अपनी पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रही थी? हमने बेसिकली जब साहिब आते, कोई भी इनके इदारे से आता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नुमाइंदा आता है, तो वो यही कहते हैं कि जी हम बेहतर करेंगे, हम बेहतर करेंगे। मुझे बेहतरी नज़र क्यों नहीं आती? ये इम्प्लीमेंट जब होगा तब लोगों के सामने खुद ब खुद आएगा। ट्रस्ट आप किसी का कब तोड़ते हैं? जब आप वो चीज़ पूरा नहीं कर पाते हैं।
اینڈ دین یو کمپلین اباؤٹ کہ نہیں جی ہم آئندہ آنے والے 2 سال دے دیں جی 1.5 سال دے دیں, ہم یہ سارے ٹھیک ٹھاک کر لیں گے. آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ 15 سال نہیں ہوا, 20 سال سے جو چیز نہیں ہوئی وہ آگے جا کے 1 یا 1.5 سال میں کیا ریکور ہوگا؟ ہو ول ٹرسٹ؟ اب بیسک ہماری جو نیسیسٹیز, ابھی جو بحران آیا ہوا ہے وہ کے الیکٹرک والوں کا آیا ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو تباہی ہوئی ہے رین فال کی وجہ سے, اٹس میسو ڈسٹرکشن, اس کا کون کھڑے ہو کے آئی وڈ سے کہ فکسیبل آئٹم کون کر رہا ہے؟ انٹیریئر سندھ دیکھیں جناب, it's really bad, ٹوٹل ڈیزاسٹر, فلڈ کی سچویشن ہے. تیسرا ہم پوائنٹ اٹھاتے ہیں جی اگر ڈیم کھل گیا تو اس طرف سے پانی آئے گا, ہم کیا کریں گے؟ پورا کراچی, پورا پاکستان بہہ جائے گا. جب ایک چیز ایک چھری لٹک رہی ہے, کافی عرصے سے لٹک رہی ہے, آپ اس کو فکس کیوں نہیں کرتے ہو؟ وائی جب یہ کہتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم یہ ٹھیک کر لیں گے, اس کی گورنمنٹ, یعنی یہ وہ ٹگ آف وار چلتی ہے. پھر ایک پرابلم بلیم کیا جاتا ہے دوسری گورنمنٹ پہ, جی وہ نہیں تھے. بھائی آپ تو تھے نا, آپ کی اسٹیبلشمنٹ واز ویری پاورفل اور اسٹل ہے. آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ آئی بلیو سنس 25 ایئر سے چلی آ رہی ہے. ہمیں پروگریس تو کہیں نظر نہیں آ رہا. کیوں لوگ چھوڑ کے ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے؟ بچے دیکھیں, فیملیز دیکھیں, مائگریٹ پہ مائگریٹ کیے جا رہے ہیں. وہ کیوں انہوں نے بالکل ہاتھ اٹھا دیا؟ آپ کو اکثر میرے پروگرام میں بھی آپ آئی اور یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کہ اتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ینگ ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایون ابھی ریسنٹلی جو 32 آئی وڈ سے بائی دی ایج آف 13 جنہوں نے انوویشنس کی اور ناسا نے انہیں کال کی ہے کہ 32 اسٹوڈنٹس جو کوئی ہائی فائی اسکولس کے نہیں ہیں, وہ بچوں نے ایجاد کیے ہیں ایسی چیزیں کہ اٹس انبلیویبل کہ آپ نے یعنی جو ایٹماسفیئر سے جو کلاؤڈ ہوتا ہے اس سے پانی لے کے اندر ڈیولپ lot of other things innovations. الیکٹریسٹی میں انوویشنز کی ہے, واٹر فلٹرائزیشن میں کی ہے, کسی نے اینک بنائی ہے, کسی نے XYZ. دوز 32 اسٹوڈنٹس جو ایج فیکٹر رکھتی ہے, آف کورس جب ان کو جہاں پہ سہولتیں ملیں گی وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے نا. آپ نے اصل اثاثہ تو کھو دیا. جو آپ کے سائنٹسٹ تھے برنگنگ جو XYZ سورسز کے علاوہ انہوں نے اتنی جدوجہد کری پڑھائی میں ایوری تھنگ, وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہم اس طریقے سے تو ہر اثاثہ ایوری منتھ ایوری 6 months تو لوز کر رہے ہیں. سو وائی, پیچھے کون رہے گا؟ اچھا یہ سر صاحب دیکھیے, بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہے, مستقبل کے یہ معمار جو ہے ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن یہ جو ہے جب بالکل اس اسٹیج پہ آتے کہ جو ہمیں اس ملک کو دینا یہ باہر جا کے دیتے. نمبر 1 تو سوال یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم جب بھی حکومت میں آئے, حالانکہ ایک طویل عرصے تک 5 سال حکومتیں رہی آپ کی بھی, نواز شریف صاحب کی بھی, لیکن ہم اس جملے سے ابھی تک نکل نہیں پا رہے کہ ہمیں آوا کے آوا بگڑا ہوا ملا, ہمیں ماضی بگڑا ہوا ملا. اب اس کو سنوارنے کے لیے 2 سال لگیں گے, 3 سال لگیں گے, پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ 3-4 سال کے بعد حکومتیں چینج ہو جاتی, پھر وہ یہ سارا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میم نے بات کی, میں بالکل اس چیز پہ ہمارے بھی بڑے سیریس کنسرن ہے کہ جو لوگ پروفیشنل لوگ ہیں, بیسکلی بڑے ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ قسم کے لوگ ہیں, وہ سارے پوری دنیا میں جابز ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ حالات ہوں گے اور اپنی فیملی کو بندہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے گا, اپنا پیٹ نہیں بھر سکے گا, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو متبادل راستے تو وہ ان کو تلاش کرنے پڑیں گے اور کرنے پڑ رہے ہیں. یہ ایک تو بالکل بڑا سیریس ایشو ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر دوسری بات میں ایک بات بتاؤں نا, آپ نے جس طرح بات کی بلیم گیم کی, اب میرے خیال میں ان چیزوں سے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو نکلنا چاہیے, چاہے میری پارٹی ہے یا کسی کی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں اپنے کام سے ڈیلیور کرنا چاہیے. ابھی مرتضیٰ واد صاحب کراچی کے میئر بنے, چیئرمین صاحب نے ان کو کلیئر انسٹرکشن دیے کہ بھائی مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے اب کراچی کے حوالے سے. جو آپ انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہیلتھ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ پانی کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے کراچی کے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے جتنا کام کراچی کے اندر کیا, ہمیں ان ایریاز کے اندر بھی ہم نے کام کیا انفراسٹرکچر کے اوپر, جہاں پہ پیپلز پارٹی کا پہلے ایک کونسلر بھی نہیں تھا. لیکن اب ہمیں
پورا موقع ملا ہوا ہے. اس کے بعد تو کسی کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ میئر بھی ہمارا اپنا ہے, چیف منسٹر بھی ہمارا اپنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہماری اپنی ایک شیئرنگ موجود ہے. تو پھر اس کے بعد تو میرے خیال میں کسی کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح مرتضیٰ واب صاحب راؤنڈ دی کلاک کام کر رہے ہیں اور جو ان کے پلانز ہیں اور جو ان کے ساتھ ٹیم ہے وہ ساری بیٹھ کے انشاءاللہ اس کراچی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے پاس سروائیول ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم کراچی کو بہتر نہ کر سکیں. کراچی والوں نے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کو سنگل لارجسٹ پارٹی بنا کے سامنے لے کے آئے. وہ ہمیں کراچی والوں کا یہ احسان کبھی نہیں بلانا چاہیے. ہمیں کراچی والوں کو ان کے احسان کا بدلہ دینا ہے. ان کو کراچی والوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کی ضروریات زندگی پوری کر کے. چیئرمین صاحب کی میں سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ چیئرمین صاحب کا سٹانس ہے کہ چیئرمین صاحب نے اپنی پوری لیڈرشپ کو, ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ کو یہی میسج کیا ہے کہ آپ اپنے کراچی کے لوگوں نے جتنا مینڈیٹ آپ کو دیا ہے وہ آپ ان کا دگنا کام کرے تاکہ آئندہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے ان چیزوں کی. ایک دوسرا بہت بڑا ایشو ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا اور کافی کیسز کورٹ میں ابھی 20 سال سے چل رہے ہیں, یہ لینڈ مافیا, قبضہ مافیا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل ختم ہے. میں اگر اس میں ایک منٹ مجھے, لینڈ مافیا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اگر پولیٹیکل شیلٹر لے کے کر رہے ہیں تو اس کا کلا کما ہونا چاہیے. اور اداروں سے میں آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میری پارٹی کے اندر بھی کوئی لینڈ مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی نہ کھیل ڈلنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے کافی وقت دیا. صدر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور دونوں نے پوزیٹیو پاکستان کی بات کی. اور اس وقت واقعی کراچی کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ اب ہمیں جو نہیں یہ ساری نفرتوں کو بھلا کر اور ہمیں صرف ایک ہو کر اپنے اس خاص طور پہ کراچی کے لیے کام کرنا. اور ہمیں یہ بھلا کے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یا ایم کیو ایم کے یا کسی بھی پارٹی کے, ہمیں جب بھی کوئی کام کی ضرورت پڑے تو یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہو کر اس کراچی کو بھی بنائیں اور پاکستان کو بھی بنائیں. اس وقت ضرورت ہے ہمیں ان تمام لوگوں کی جو ہم سب مل کر اس کراچی کو, پاکستان کو بنائیں. کیونکہ آنے والے الیکشن کے اندر اب اس لفظ سے کنارہ کشی ہو جائے کہ ہمیں ماضی میں یہ ملا, اب ہمیں اس حال کے اوپر توجہ دیتے ہوئے مستقبل کی فکر کرنی ہے. اور دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.